أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. انسانوں کے اصل ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام کی تفصیل کے ساتھ تذکرہ گزرنے کے بعد تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کو، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر فرد سے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، اللہ کا حکم ہے. اس واقعے کے ضمن میں جو چیزیں واقع ہوئی تھیں ان میں کئی پہلو تھے، جس میں سے سب سے پہلا پہلو انسان کو رسوا کرنے کے لیے اور اس رسوائی کے بعد ساری کارروائی آگے بڑھی جنت سے بے دخل کرنے کی. جو سب سے پہلا معاملہ ہوا تھا، انسان کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری لباس عطا فرمایا تھا جنت کا. جب تک بھی رہے، جتنی مدت تک بھی رہے، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام، کچھ لباس کی نوعیت اس قسم کی تھی، کبھی انہوں نے اپنی شرمگاہ پر نظر تک نہیں پڑی تھی. غلطی سے، غفلت سے نافرمانی کا ارتکاب ہونے پر انسان کو بے دخل کر دیا گیا، لباس اتار دیا گیا، جس کے اندر حکمت مصلحت یہ بتانا ہے، کیونکہ اس واقعے کو کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن میں پارے 1 سے لے کر پھر یہاں پر تفصیل، پھر اگلے پاروں میں بھی مزید تفصیلات اس کے آتے جائیں گی کہ جنت و مقام ہے. خطا، غلطی سے تعلق جب انسان کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ بھی حق ہے، اصل مقام، منزل انسان کی جنت ہے. جنت میں لوٹنے کے طور طریقے آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، تمام مقدس کتابوں کے ذریعے سے وضاحت ہوتے چلی آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی ہے انسان کے اوپر، اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوقات میں انسان کو شرف کا درجہ دے رکھے ہیں تاکہ وہ اپنے شرف اور مرتبے کو جانے پہچانے. اس سلسلے کی کڑی میں کل گزری ہوئی آیت میں لباس سے متعلق جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کل کی آیت میں اس کی تفصیلات گزری، تو اسی سلسلے کی دوسری کڑی آج کی اس آیت میں پھر تاکید کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم. بنی کے معنی اولاد، یہ بنون کی جمع ہے بنونا. یہ عربی کے استعمال میں قاعدے کے ایک لحاظ سے وہ قاعدہ آپ کو بتانا تحصیل حاصل ہوتا ہے. بنونا ہے اولاد. اے آدم کی اولاد، سارے کے سارے انسانوں، اس چیز کو ملحوظ رکھو، ذہن میں رکھو. یعنی دشمن سے آگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کی ابلیس سے دشمنی ہے کیوں، اس کی وضاحت کئی پہلوؤں کے ساتھ گزر چکی.
اور یہ تا قیامت ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اور اس دشمنی کے ہونے میں ایک حکمت والا پہلو بھی ہے، اس کی بھی وضاحت ہو چکی۔ تو انسان کو تاکید ہے کہ دیکھو تمہیں یہ شیطان تم کو بھی فتنے میں، مصیبت میں، محنت اور مشقت میں مبتلا کرنے نہ پائے، خبردار ہوشیار رہنا۔ شیطان سے مراد شیطان بھی ہے، ابلیس ہے، وہ تمام انسان، وہ تمام طور طریقے، وہ تمام غلط اور فاسد عقیدے سے جڑے ہوئے ساری حرکات، یہ تمام کی تمام چیزیں اس شیطان کے اندر شامل ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ دنیا کی زندگی ایک موجوں والا سمندر ہے، اس کے اندر انسان ہے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچانا ہے، بچ سکتا ہے، طریقے ہیں، نہیں بچتا ہے، انہی موجوں کے تموج میں کھو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کو ظاہری طور پر اچھا لگ جاتا ہو، حقیقت انجام کے اعتبار سے سوائے ہلاکت و بربادی کے کچھ اور نہیں۔ شیطان کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ دیکھو اسی نے فتنے کے ذریعے سے تمہارے ماں اور باپ کو، یعنی آدم اور حوا کو، چاہے کتنے بھی قبیلوں میں انسان بڑھتے چلے جائے، اصل کے اعتبار سے اس کے اثر ماں اور باپ، انسان کے تخلیق کے اعتبار سے حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ اس واقعے کو پیچھے ذکر کر دیا گیا، وہ واقعے کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھو کہ دیکھو جانتے ہو نا کس طریقے سے تمہارے ماں اور باپ کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ نکالا اللہ نے، ذریعہ اور سبب بنا اس نے، اور اس نے ان دونوں کے، تمہارے ماں اور باپ کو لباس سے بے لباس کر دیا، اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا، ماں اور باپ کو تمہارے رسوا کیا۔ جب انہیں رسوا کیا تو جب بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں بھی رسوا کرنے، تم کو بھی بہکانے، تم کو بھی اللہ کی رحمت کے مقام سے ہٹانے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بدرجہ اولا تم کو کر سکتا ہے۔ یہ تاکید کرنا ہے تاکہ تم بچ سکتے ہو، بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے لباس کو بے لباس کر دیا، اتار دیا، بحکم خداوندی فرشتوں نے اتارا تھا، لیکن سبب بنا تھا یہ، سبب بنا تھا یہ، اس کی طرف نسبت ہے۔ اور یہ تمہارا دشمن کیسا ہے، کس طریقے سے ہے؟ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، یہ شیطان بلکہ اس کا قبیلہ یعنی اس کی ساری نسل، سارے شیاطین، سارے جنات تم کو دیکھتے ہیں۔ شیطان تم کو دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں لیکن تم جب دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر نہیں آتے۔ تمہیں نظر نہیں آتے۔ سادے سیدھے ترجمے سے، معمولی فہم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، انسان کی آنکھیں شیطان کو دیکھتی نہیں، شیطان انسان کو نظر آتا نہیں، شیطان جنات سارے کے ساری یہ مخلوق ہے،
انسان کو دکھائی نہیں دیتی، وہ دیکھتے ہیں انسان کو۔ ترجمہ سادہ سیدھا اتنا ہے۔ انسان شیطان کو جو نہیں دیکھ سکتا، اس کی اصل حالت میں، اس کی جس حالت میں خلقت ہوئی ہے، اس کیفیت میں دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی ایک لطیف چیز ہے۔ ہماری چھوٹی فہم کو سمجھنے کے لیے ایک نہیں، ان گنت بے شمار مثالیں موجود ہیں جو ہمارے اطراف گھومتے ہیں۔ مثلا یہ ہوا کو محسوس کر رہے ہیں، دکھتی نہیں، چونکہ اتنی لطیف ہے۔ جب یہ لطیف چیز اس میں کثافت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر گرد و غبار وغیرہ سے جب مل جاتی ہے، جو ہوا اڑتی ہے، چیزوں کو اڑاتی ہے، تو آپ کو دکھائی دینے بھی لگتی، لیکن وہ لطافت والے جسم سے ذرا تبدیلی آنے کے بعد دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یا تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی آنکھوں میں یہ روشنی کو بہت تیز کر سکتا ہے، جب تیز کر دیا تو دکھ سکتے ہیں، تو کہ انسان کی روشنی اتنی تیز نہیں ہے۔ واقعہ معراج کے بعد، تجلیات ربانی کے مشاہدے کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت تیز کر دی گئی تھی۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی تجلی رب کے بعد آپ کی نظر بہت تیز تھی، آنکھیں اوپر کرنے پر بلند و بالائی کے آسمان کی چیزیں تک دکھائی دینے لگتی تھی، عالم برزخ کھلا تھا، تو آنکھ کی روشنی کا تعلق نور خداوندی سے ہے۔ اب انسانوں میں بھی جو روشنی ہے اس میں بھی کم زیادہ ہے، کم زیادہ ہے۔ ایک زمانے تک ایک صاحب کے ساتھ رہا ہوں، جو 15-20 سال ہو گئے ان کے انتقال ہو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک زمانے تک کھلی دھوپ میں دن کے 12 بجے بھی انہیں آسمان پہ تارے دکھائی دیتے تھے، نظر کی تیزی تھی، نظر کی تیزی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نظر کے تیز کرنے پر دکھائی بھی سکتے ہیں۔ ابرا کتابیں بھرپور ہیں، واقعات کی کثرت ہے، لوگوں نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اصل کیفیت میں نہیں، وہ شکل اختیار کرنے کی طاقت ہے ان میں، جب شکل بدلتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے، اصل کیفیت میں نہیں۔ جانوروں کی شکل میں تو اکثر بیشتر، عام طور پر بلی اور کتا، اس میں بھی سفید اور کالا، اور بشکل سام، یہ تو ایک عام چیز ہے۔ بلی، کتا عام طور پر، اس میں بھی خاص طور پر سفید یا ایک دم کالا، کالے کتے، کالی بلیاں، سفید کتے، سفید بلیاں، اور سانپ۔ ہر سانپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جنہ ہیں بہت سارے، دیکھو اگر تمہارے گھروں کے اندر اگر کوئی سانپ نظر آ جائے تو فوراً نہ مارو، اس سے مخاطب ہو کے کہو چلے جانے کے لیے، 3 دن کا انتظار کرو، اگر وہ حقیقی سانپ نہیں ہے، وہ ہے تو خود چلے جائے گا، اس کے بعد والی صورت میں اس کو مار دو۔
مسلمان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اجازت دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف کا باعث ہو، تکلیف اس کو ہو سکتی ہے، تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، اجازت ہے، مارنے کا حکم نہیں، لازم ہے چلو مارے تو ثواب ملنے والا ہے۔ راستے میں کوئی چونٹیاں نظر آ رہے ہیں کاٹنے والی، ارے یہ کاٹ سکتے ہیں، لہٰذا اس کو دوڑ ڈالو، اس کو مار ڈالو یا جلا ڈالو، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو جینے کا حق ہے۔ آپ کی رہائش گاہ میں آپ کے لیے دشواری رہن سہن کی ہے تو ختم کرنے کی اجازت ہے، یہ عام شریعت ہے، یہ عام شریعت۔ اہل اللہ کے طور طریقے اس فکر کے اندر وہ منزل بڑی ہے، اس کو سن کے بھی کریں گے کیا؟ یہ عام شریعت کی چیز ہے۔ دوران حج پتہ توڑنے تک منع ہے حالت احرام میں، کسی چیز کو مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ کوئی شکاری ہے تو اس کو حالت احرام میں دیکھو تمہارا شکار ادھر ہے، اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ قرآن تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل گزری بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے بچھو وغیرہ آپ کی رہائش گاہ میں ہے تو حالت احرام میں اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر کر انسان کے لیے سب سے بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کو اذیت والی چیز ہے تو ختم کرنے کی، ورنہ یوں ہی نہیں۔ الغرض یہ لوگوں نے جو دیکھنے کا ذکر ہے وہ شکل کی تبدیلی کے بعد، یعنی لطیف جسم سے کثیف، یہ ہاتھ میں تھکنس وغیرہ پکڑے جانے والی چیز، اس کو کہتے ہیں کثیف گاڑی، بوجھل، بوجھ والی، اور ان کی وہ ایک لطیف کیفیت والے ہیں، اس لیے دکھائی نہیں دیتے۔ دکھائی دیتے ہیں تو وہ لطافت سے ہٹ کر وہ شکل بدلنے کی ان کے اندر طاقت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب شکل بدلتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیسیوں واقعات ہیں، صحابہ کے ہیں، بعد کے ہیں، بیسیوں کتابیں ہیں، انسانوں کا ان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی ہے، میل ملاپ بھی، میل ملاپ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائذ اللہ لقب پڑھا ان کا، خانہ کعبہ میں مکے میں حکومت قائم کیے تھے۔ عبداللہ بن زبیر جو شوہر ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہن ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ امیر اور حاکم، آج کے زمانے کے لحاظ سے بادشاہ، حکومت قائم کی، چلی زمانے تک۔ اس کے مقابلے میں جو مملکت بڑی تھی اموی، اس کو گھیرے میں لے کر ختم کرنے کی جدوجہد کی اور ختم بھی کیے۔ ان کی بھی اپنی طاقت تھی، حکومت تھی، نتیجے میں خانہ کعبہ کو حجاج بن یوسف نے جلایا بھی، اس قسم کے انتظام کیے۔ چونکہ آپ 24 گھنٹے آپ حرم سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اور ساری زندگی 8-8 10-10 دن تک بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت تھی آپ میں۔ وہ تفصیل سنانا نہیں، اس کے ضمن میں ایک واقعہ رات کے 2-2:30 بجے کے وقت پہ دیکھا آپ نے، مکے کے ہر شخص سے آپ واقف، اچانک ایک جماعت سفید لباس میں ملبوس
عورتوں کی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. آپ جاننے کی کوشش کیے آخر کہاں کے لوگ ہیں, کون ہیں, پتہ چل نہیں سکا. اور پورے طواف کی پورے چیزیں تکمیل بھی کیا انہوں نے. جب تکمیل کر کے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر دور سے پیچھا کرتے کرتے یہ کہاں جاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں. وہ تو حاکم وقت بھی تھے. پورا مکہ پہاڑی علاقہ ہے, بس اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر آگے چلنے لگے اور آپ پیچھا کرتے کرتے اس پہاڑ سے اس پہاڑ, اس پہاڑ سے اس پہاڑ, بالآخر ایک بڑی پہاڑی کے پاس گئے تو فوراً ایک جانب سے آواز آئی, اے عبداللہ کدھر آئے ہو؟ ایک بڑے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جن تھے, انسانی شکل میں متشکل ہو کر آئے تھے. کہنے لگے میں ان کا پتہ لگانے کے لیے نکلا تھا, یہ آخر ہے کون؟ اس نے کہا یہ ہماری قبیلے کی عورتیں ہیں, طواف کرنے کے لیے نکلی تھیں, طواف کر کے واپس آ رہی ہیں. واقعہ بڑا طویل تفصیل ہے, اس کے بعد قصہ سنانا نہیں ہے مقصود. شکل کی بدلی ہوئی, شکل کی بدلی ہوئی. حال حال کے 20 واقعات ہیں. الغرض اس میں شریف دونوں ہیں, مسلمان غیر مسلمان دونوں ہیں. پورا مکہ مدینہ بھرا ہوا ہے مسلمانہ جنہ سے. یہاں پر جو چیز ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تم دیکھ نہیں سکتے. یہاں بہکانے والے شرارت پسند سے جڑی ہوئی بات ہے, شرارت پسند سے جڑی ہوئی بات ہے. کتابوں میں یہاں تک بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں. مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وجود میں آیا تو مسئلہ نکالنا پڑتا ہے. انسانوں میں جب شادی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے نسب اور نسبت ملتی باپ سے. اگر کسی انسان کا جنیاں سے اگر رشتہ جم گیا ہو, شادی کے ساتھ جڑ گیا ہو, اگر اس سے اولاد ہو جائے تو انسان سے نسب نہیں, جنی عورت سے اس کا نسب ہوگا. ایسا مسئلہ درج ہے, تو مسئلے کی ضرورت کیوں پڑی؟ محی الدین ابن عربی کی زندگی کے واقعات میں تفصیل ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے دعویٰ بھی کہہ دیا میری بن جملہ بیویوں میں سے ایک بیوی جنی عورت بھی تھی, اب نہیں ہے. اگر تم لوگ ثبوت چاہتے ہو تو یہ پیشانی پہ دیکھو مار کا نشان. ایک بار ناراض ہو کر غصے میں ہڈی پھینک کر مجھے ماری تھی, وہ نشان اس پیشانی پر پڑا ہوا ہے. ان چیزوں کا انکار کرنے والوں میں سے ایک بڑے مفسر ابن حجر عسقلانی کے شاگردوں میں سے ابراہیم بخائی, انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے, 22 جلدوں میں چھپی ہوئی عربی میں. وہ تفسیر اس قسم کی نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں, وہ لٹریری پوائنٹ پر ہے, ادبی بنیاد پر. قرآن کے شروع سے آخر تک ایک زنجیر کی جیسا جڑا ہوا رابطہ ہے, بس اس کی حقیقت کو بتایا اس میں. ایک سورہ کا تعلق دوسرے سورہ سے, ایک آیت کا دوسرے آیت سے, ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے. ایک ہی واقعے کے اندر اس واقعے کی تفصیل, یہاں ایک لفظ وہاں دوسرے لفظ سے, اس کا کیا رابطہ ہے, یہ عام آدمی کے کام کی بات نہیں رہتی. اسی لیے اس کا نام ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور. آیاتوں میں سوروں کے اندر جو مناسبت ہے اس کے بارے میں. اور پھر ادبی خوبی ایک لفظ کی, اس معنی کے لیے 20 الفاظ کے باوجود یہ لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں رکھے ہیں, وہ سیدھا بار کی تفسیر ہے, یہ عام آدمی کے کام کی نہیں رہتی. تو انہوں نے کہہ دیا اس آیت کے ظاہری معنی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ تم کو دیکھتا ہے, اے انسانوں تم دیکھتے نہیں.
محی الدین ابن عربی نے کہہ دیا کہ نہ صرف میں دیکھا ہوں بلکہ اس سے شادی کیا ہوں، ایک زمانہ گزارا ہوں، تو قرآن کی آیت کے خلاف پڑتا ہے، لہذا میرے اپنے نزد علم میں ان کو ملحد اور فاسق اور کافر قرار دے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس علم کے مقدمے کڑیوں کی بنیاد پر اس شکل کے اندر تو 20 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نظر تیز سے دیکھتے تھے، لیکن اصل ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تم جاؤ وہ جو سوالات کریں گے اس کے جوابات دے کر آؤ۔ ابلیس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تو؟ ابلیس، کیوں آیا ہے؟ مجھے حکم ہے جانے کا، آپ کے سوالات سے جوابات دینے کا۔ آپ نے پوچھا تیرے دشمن کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 15 کی تعداد بتایا، انسانوں میں 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں، ان میں سے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں۔ نمبر 2 پہ ہر وہ حکمراں جو ظالم ہوتا ہے، قتل، غارت گری، زبردستی، ظلم و زیادتی کرنے والے جتنا حکمراں طبقہ ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو وہ طبقہ، عدل و انصاف پسند آ جاتا ہے حاکم، یہ میرا بڑا دشمن ہے۔ تاجرین میں سے اگر دیانت دار تاجر ہے، ذرا بھی گول نہیں پھراتا، دھوکہ نہیں دیتا، یہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ گناہگار صحیح، سخاوت اگر کرتا ہے، یہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ اس کے گناہوں کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ، انفاق فی سبیل اللہ کو لے کر اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، میری ساری محنت اکار رکھ جاتی ہے۔ نیک بندوں کے اندر بھی حقیقی نیک بندہ جو بارگاہ خداوندی میں روتا گڑ گڑاتا کرتا ہے، یہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، یہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلسل، یہ بھی میرے دشمن ہیں۔ ایسے 15 کی فہرست گناہ ہے۔ تو آپ نے سوال کیا پھر تیرے دوست کون ہیں؟ اب اسی کی الٹی فہرست، حکمران طبقے میں جو ظلم و زیادتی سے جڑا ہوا ہے، میرا بڑا گہرا پکا دوست ہے۔ تاجروں میں جتنا بددیانت ہے، یہ میرا پکا دوست ہے۔ مالدار طبقے کے اندر ہاتھ روکنے والا، وکالت سے کام لینے والا، یہ میرا پکا دوست ہے۔ اس طرح 10 کی فہرست گنوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق کئی تفصیلات ہیں۔ ابلیس اپنی شکل میں آ کر کہنے لگا میں آپ کو ایک خاص اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں، تیرے مشورے کی ضرورت نہیں، اگر انسانوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے۔ تو کہنے لگا انسانوں میں میرا بڑا دشمن ہے وہ شخص، میں اتنی محنت سے اس کے ساتھ اس کو بہکاتا ہوں، غفلت پیدا کرتا ہوں، وہ استغفار پڑھ کے میرے کو بھگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میں اس سے بڑا پریشان ہوں، استغفار پڑھنے والوں سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اب رہا عام انسانوں کی بات، سارے انسان میرے نزدیک بچوں کے ہاتھ میں جیسا گیند ہوتا ہے کھیل لیتے ہیں، اس طرح میرے لیے بات ہے۔ بہکانا، ان کو غفلت میں ڈالنا معمولی بات ہے۔ طویل گفتگو کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کبھی تجھے موقع ملا مجھ پر حملہ کرنے کا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ملا، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا۔ وہ کیا ہے؟ آپ بڑے بھوکے تھے، کھانے کی بہت بے چینی تھی، بہت کوشش کی رکنے کی،
بالآخر آپ کو مل گیا تو آپ اس وقت اچھا سیر ہو کر پیٹ بھر کھائے اور اس رات بڑی آرام کی نیند لیے. جو رات کی عبادتیں ہمیشہ کی طرح جو کرتے تھے اس وقت پوری طرح کر نہیں سکے آپ. ایک مرتبہ اس حملے میں میں تھوڑا سا کامیاب ہوا آپ کے اوپر، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سے میں تمام زندگی سیر ہو کر انتہائی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. تو اس نے یہ کہہ کر نکل گیا آج کے بعد میں بھی کسی کو میں اپنے راز کی باتیں نہیں بتاؤں گا. آپ پیغمبر تھے اس لیے بتا دیا. بیچ میں سینکڑوں ہزاروں صفات پر مشتمل واقعات ہیں، وہ ایک حقیقت ہے. وہ شکل کی انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. تو اب یعنی سارے اس میں نتیجے میں جو دشمن چھپا ہوا رہتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. انسان کو یہ بتانا ہے بس چھپا رستم دشمن ہے انسان کا. انسانوں میں اس کا اس کا نہیں، سارے انسانوں کا ہے. یحییٰ علیہ السلام سے متعلق بھی تفصیلات ہیں ان کے بارے میں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان جب یہ عام شیاطین اجنہ الگ ہے، اس کے علاوہ انسان کی حیات کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ علیحدہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، پوری سی زندگی کے آخر سانس تک رہتا ہے. اور ایک شیطان بھی پیدا کرتے ہیں، اس انسان کے آخر سانس تک رہتا ہے. فرشتے کا کام نیکی کی طرف تعلیم ترغیب دینا، شیطان کا کام وسوسے غفلت پیدا کرنا اس کا کام ہے. طویل تفصیلات کے بعد صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی. لیکن عجیب اتفاق ہے، شیطان وہی ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا ہے. نہ کسی پیغمبر کا، نہ کسی ولی کا، کسی انسان کا شیطان کبھی مسلمان نہیں ہوا. یہ عجیب اتفاق ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا. اب میرے پاس شیطان کے نام کی چیز ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کا رسول و فضل اللہ بعض مالا بعض خصوصیات سے خداوندی اللہ نے فضیلت کے لیے عطا کیے ہیں، بالکل ممکن ہے. تو یہ چھپا تم دشمن ہے، لہذا تم سے مت کرو، تمہیں بہکائے گا. کیا بہکائے گا؟ ان کا تو لباس اتارا تھا، جنت سے بے دخل کرا تھا. اب تمہارے لیے کوشش ہے کہ ایسی آزمائش میں نافرمانی وغیرہ کے ذریعے سے تاکہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو، اس کی یہ کوشش ہے، تم داخل نہ ہو سکو. اب غلطیاں ہوتے ہیں. یہ دوست اور دشمن کے واقعہ سے بات سمجھ میں بھی آ گئی. استغفار کے ذریعے سے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اس کو بڑا غصہ آتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اس لیے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. ایسا مسلمان جو فاسق ہے، کبھی نماز پڑھتا، کبھی وہ چھوڑ دیتا، کبھی یہ غلطیاں ہوتے رہتی، ایمان ہے. گناہ بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص سے کہے کہ یہ کبھی نماز پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، اس نے آج نماز نہیں پڑھی، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فاسق، کافر نہیں. یہ جھوٹا ہے تو شریعت کی زبان میں بولیں گے فاسق. یہ مسلمان ہے مگر شراب پیا ہے، اس کو بولیں گے ہم فاسق. یہ مسلمان نے خیانت کیا ہے، اس کو بولیں گے ہم فاسق، کافر نہیں. تاکہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. فاسق مسلمان میں اگر سخاوت والی چیز ہے، رائے اللہ اللہ کے بندوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا محبوب بندہ ہے، دوست ہے. لیکن اس کے مقابلے میں
ایسا نیک عابد زاہد نہ صرف نمازیں پڑھتا ہے، فرائض سنت تسبیح لیتا ہے، پھیرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اگر بخالت ہے البقی عدو اللہ ولو کان عابدا، عابد ایک بڑا درجہ ہے، عبادات کے معمولات میں کبھی ناغہ نہ کرنے والا، فرائض سے ہٹ کر نوافل وغیرہ میں بڑا اہتمام کرنے والا، حلال و حرام میں تمیز بھی کرنے والا، عابد کے بعد سلوک کی منزل میں آگے بڑھتا ہے آدمی، لیکن اس کے اندر یہ عادت ہے جان جائے دبڑی نہ جائے کی، مال کی محبت زیادہ ہو، سخاوت والی چیز نہ ہو، تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا عابد اللہ کے پاس مبغوض ہے، اللہ کا دشمن ہے، بھلے وہ بڑا عابد گزار ہوتا کیوں نہ ہو۔ تو عبادتوں میں دو عبادتیں انسان کو، ایک بدنی اور مالی، بدنی عبادت کے مقابلے میں مالی عبادت کا درجہ بڑا ہے، دوزخ سے نجات دلانے کے سلسلے میں مالی عبادت کا مقام بڑا ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ سے نجات پانا ہے تو اللہ کے رب خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہ سب سے بڑا حفاظتی ہتھیار ہے مومن کے لیے، چونکہ خرچ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچتا ہے نیک عمل، نماز میں روزے میں آپ کا عمل آپ کے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ، اس عمل کے اندر آپ کا تعاون اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ شاہد ہو گیا، تعریف کرنے والا ہو گیا، گواہی دینے والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ بندوں کی اس گواہی کو، اس تعریف کو، ان کی تعریف کو، آپ کی نیکی کو، نیک صفت ہونے کو، کھلے دل والے ہونے کو، ترسخواہ ہونے کو، غریب کا خیال کرنے کو، محتاج کی ضرورت کا حصہ رکھنے والے کو، یہ سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا مقام اور درجہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ بات ختم کر کے فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان و یقین حقیقت نہیں رکھتے ان کے دوست شیطانچ ہوتے ہیں، اپنے اخلاق، فطرت، عادت اور طریقوں کو دیکھ لے انسان ایک زاویے میں، کیا ایمان کی صفت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں کہ نہیں ہوں، جو ایمان سے جتنا دور رہتا ہے وہ شیطان اور شیطانیت، شیطان صفت اور طریقے انسانوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دونوں راستے بتا دیجیے، صراط مستقیم ہونا ہے یا صراط جحیم ہونا ہے، اسی کی وضاحت قرآن کرتے چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان غلطی کر کے جھوٹ، پھر اس کے پر زور، جیسا محاورہ ہے، پھر دعویٰ بھی غلط کرنے والوں کا، ان کا غلط قسم کا استدلال ہوتا کیسے، اب اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔